عمران خان صاحب کو پورا ادراک ہے کیا ہو رہا ہے، اور یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا۔ میں دیکھیں، لیڈرشپ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈومیسٹک پالیٹکس، یونین کونسل کی، ضلع کی بنیاد پہ آ گئی، ڈویژن پہ آ گئی، پھر صوبے پہ آ گئی۔ جہاں تک میں عمران خان صاحب کی سیاست کو سمجھ پایا ہوں ابھی تک، وہ ہوتی ہے ایک اسٹریٹجک لیڈرشپ پالیٹکس کے۔ انہوں نے پرابلی اپنے لیے ٹارگٹ شاید یہ رکھا تھا کہ میں 3 سال یا 2 سال میں جو اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہے، جیسے فار ایگزامپل جی ڈی پی کو ہم جو ہے نا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا، فسکل ڈیفیسٹ کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، اچھا لونز کی مینجمنٹ کیسے کر کے تو لونز کیسے کم کیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جو میگا انڈیکیٹر جن کو کہتے ہیں نا میکرو اکنامک، ایک ہے مائکرو اکنامکس۔ مائکرو اکنامکس میں عمران خان صاحب ابھی تک بہت پور پرفارمنس ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ عام آدمی مہنگائی کا، اور بہت سارے، میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں، گاؤں میں جاتا ہوں، دیکھیں جی وہ فلانے تھے، دیکھیں جی وہ کم از کم گلیاں تو بنا دیتے تھے جی، سڑک بنا دیتے تھے جی، ہماری بجلی کا مسئلہ حل کر دیتے تھے جی، دیکھیں یہ تو جب سے آئے ہیں انہوں نے کچھ کر ہی نہیں رہے، مہنگائی جو ہے نا جناب اتنی ہوگی ہے، فلانی چیزیں اتنی ہوگی۔ اس میں کوئی ایک ہے میکرو اکنامک۔ عمران خان صاحب پراپرلی جو میں ان کا سٹائل اور جو پرفارمنس دیکھ رہا ہوں، وہ زیادہ پریشان ہیں ملک کو میکرو اکنامکس، MACRO، میکرو اکنامکس مینجمنٹ کرنے میں۔ مائکرو اکنامکس مینجمنٹ میں جب آئیں گے تو جہاں پہ ڈومیسٹک اورینٹیشن کے حساب سے ریلیف دیں۔ اب سبسیڈری جو پچھلی گورنمنٹس نے ڈیلیبریٹلی، میں کہتا ہوں ڈیلیبریٹلی انہوں نے پلاننگ کر کے، جیسے ٹریپ کو کرتے ہیں کہ جی عمران خان آ بھی جائے حکومت میں، جیسے ان کو پتہ چل گیا تھا پاناما لیکس کے بعد، اور بہت ساری جو ڈان لیکس ہوئی اس کے بعد، آئی تھنک نواز شریف گورنمنٹ کو بالکل کلیئر تھا کہ اگلی گورنمنٹ ہماری نہیں آ سکتی، اور زرداری صاحب تو پہلے ہی پیپلز پارٹی بھی شور تھی کہ ہم بھی نہیں آ سکتے، تو پرابلی ایز اے گڈ پولیٹیشین دونوں پارٹیوں نے یہ ریڈ کیا کہ اگلی عمران خان کو ہی لے کے آئیں گے۔ اگر عمران خان کو لے کے آئیں گے تو انہوں نے پھر اسحاق ڈار صاحب نے آخری 2 سال ٹھیک ٹکا کے پھر بیڑا گرک کیا چیزوں کا، فالس انڈیکیٹرز دیے، فالس سارا سسٹمز کیے آپ کے، جس وجہ سے دیکھیں ڈالر کی آرٹیفیشل اس کی سسٹینیبلٹی پہ رکھا۔ آپ کی اتنے سارے لونز جو کہ بجٹ میں اکاؤنٹ فار ہی نہیں تھے، جب وہ بجٹ فسکل پالیسی میں آئے تو آپ کا ستیہ ناش ہو گیا سارا کچھ۔ اب وہ بیچارہ اس کو عمران خان اس کو مینج کر رہا ہے۔ اب یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ کیا عمران خان، ظاہر ہے عام آدمی تو اس کو کہتا ہے بھائی میری تو روٹی گیس مہنگی ہو گئی ہے، دیکھیں میری زندگی جو چیزیں میں 12 سے 15 ہزار میں روپیہ کما رہا ہوں، پہلے میں خرچہ کر کے فیسیں، آپ 12-15 ہزار یا 20 ہزار جس کی تنخواہ ہے اس بیچارے کا تو روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم دیانتداری سے تجزیہ کریں، ایک سوال ہے آپ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ جاننا۔ الیکشن 2018 سے پہلے پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے منشور میں، قائدین میں، ورکروں میں ہم ہوپ کر رہے تھے کہ کوئی فرق ہوگا۔ آج 2021 فروری میں اگر ہم تجزیہ آپ سے جاننا چاہیں، تحریک انصاف کے منشور میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان سے اگر تحریک انصاف کے منشور کا موازنہ کریں یا پھر قائدین اور ورکروں کا، کارکنوں کا موازنہ کریں تو ذائچہ کس طرح کا بنتا ہے؟ کیا ذائچہ نکلتا ہے؟ اس میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سب ایک ہی قسم کے ہیں، یعنی کہ صرف نام ڈیفرنٹ ہے، باقی اندر سب وہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بہت ہی اچھا، بلکہ یہ وہ سوال ہے کہ جو اس وقت ہر پاکستانی
بے شک وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، بے شک جو باہر بیٹھا ہوا پاکستانی ہے اس کو پاکستان میں رہنے والوں کی طرح کی مشکلات پیش نہیں آ رہی. جیسے فار ایگزامپل اس نے کو روپے میں روٹی نہیں خریدنی، آپ اگر لنڈن یو کے میں ہیں تو آپ نے تو پاؤنڈز میں خریدنی ہے، وہاں تو فسکل سٹیبلٹی ہے، آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں، انفلیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ درد آپ کو بھی بہت زیادہ ہے جو باہر بیٹھے پاکستانی، جب ظاہر ان کے رشتہ دار یہاں پہ یا ان کے ہم وطن تکلیفوں میں ہیں. دو چیزیں میں بتاتا ہوں. پہلے تو میں دیکھتا ہوں گورننس کے انڈیکیٹر کیا ہوتے ہیں. دیکھیں گورننس کے انڈیکیٹرز پہلا 6 مہینے سال تو انہوں نے بہت زبردست بنایا. اچھا مینیفیسٹو، پہلے مینیفیسٹیشن سے شروع کرتے ہیں. جو مینیفیسٹ ہیں پارٹیز کے منشور جس کو آپ کہتے ہیں، بائی اینڈ لارج تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. تھوڑا سا پی ٹی آئی کا اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر جو ہے اور گورنمنٹ سمپلسٹی کا، پروٹوکول ختم کرنے کا، یہ منشور باقی پارٹیوں سے مختلف تھا. اور جس میں عمران خان صاحب نے تو بہت کوشش کی، لیکن معذرت کے ساتھ ابھی 3 سال اگر ہم تقریباً ہو جانے اپریل میں 3 سال ہی ہو جائیں گے ان کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوئے. اکاؤنٹیبلٹی کوشش کی انہوں نے کرنے کی، لیکن چونکہ اکاؤنٹیبلٹی میکنزم خالی ہمارے ملک سے قانون سے نہیں ہے، جو پیسہ باہر چلا گیا ہے اس کو واپس لانا. میں ایک جو ماہر قانون دان ہیں جو اس خاص کر انٹرنیشنل منی لانڈرنگ میں اور اس طرح کے ایکسپرٹیز ہیں، ان سے میری گفت و شنید ہوتی رہتی ہے. یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے جو پیسہ باہر چلا جائے اس کو واپس اپنے ملک میں لانا. یہ تو پہلی بات ہے. یہ بیچارے ایک ان کا ٹھیک ہے، کسی حد تک ان قصوروار ہیں، لیکن کسی حد تک وہ قصوروار نہیں ہے، کیونکہ سسٹم انٹرنیشنل لا ایسا ہے which supports the culprit which has taken away the money, who is the money launderer. اور سب سے بڑا جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی وہیں پہ سب سے زیادہ ہماری ملک کی پلنڈرنگ گئی ہوئی ہے اور وہی واپس نہیں کر رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آ جاتے ہیں جو کہ جی اب بیڈ گورننس کے اوپر دوسرا انڈیکیٹر، کیا کرپشن کم ہوئی یا بڑھ گئی؟ میں انسپائٹ کے ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو میں بہت آئیڈیل لیڈر سمجھتا ہوں، بہت اچھا ان کو لیڈر سمجھتا ہوں، لیکن میں نے سٹیٹسٹکس جو اپنی معاشرے میں دیکھ رہا ہوں اور جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، رشوت بڑھ گئی ہے، بلکہ کام ہونے کی نسبت انفارچونیٹلی پہلے سال کام ہوئی ہے، دوسرے اور تیسرے سال میں بڑھ گئی ہے. اچھا جو بیڈ گورننس کے سسٹم ہے، ایک جسٹس ڈلیوری، ایک جو کہتے ہیں نا گراس روٹ لیول پہ جو ڈلیوری آف جسٹس ہے وہ نہیں ہو پا رہی، بیکاز جوڈیشری اور لوور کورٹس جو ہیں دے آر آؤٹ آف دی ایمبٹ آف گورنمنٹ. ٹھیک ہو گیا. دوسرا آ گیا کہ انصاف کا انڈیکیٹر کیا تھا. تیسرا آ گیا ہے کہ انڈیکیٹر سوشل آرڈر کا، سوشل ڈیولپمنٹ کا. جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں رہا، اوپر سے کووڈ-19 آ گیا، تو پچھلے 2 سال سے تو تقریباً سے دسمبر 19 آنورڈ یا جنوری 2020 سے آنورڈ اب سال تو آپ کووڈ کی سچویشن میں چلے گئے ہیں. تو اس حالات میں جو سوشل ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر ہے وہ بھی نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے. سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا ہے. ہماری جو جب آپ نے ڈالر کو ڈیویلیو کیا تو جو ایکسٹرنل جو آپ کے ڈیٹ تھی وہ بھی بڑھ گیا آپ کے اوپر. تو یہ سارے انڈیکیٹرز اگر ہم دیکھیں تو پرفارمنس تو ان کے پور ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مائکرو لیول پہ یا ڈومیسٹک لیول پہ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پرفارم. کیا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ سول اور عسکری جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہے. ٹھیک ہے، ملک کے لیے بہتر ہے، لیکن پی ڈی ایم کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے ہی ایک پیج پہ ہو گئے تھے، تحریک انصاف اور پاکستان کی مسلح افواج یا عسکری قیادت. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور عمران خان صاحب کی ہے، یہ ابھی تک اسی مضبوطی کے ساتھ چل رہی ہے یا اس میں کچھ کمزور تعلقات کمزور ہو گئے؟ اب یہ جو میٹنگ ہوتی ہے یہ اوپن ایئر میں ہوتی ہے، پہلے بند کمروں میں ہوتی تھی، تو ابھی تک وہی صورتحال ہے، یہ تبدیل ہو گئی ہے کچھ؟ اچھا ماشاء اللہ، بہت زبردست نظر رکھتے ہیں آپ، بہت تنقیدی نظر
नजर होती है आपकी। क्योंकि सवाल तो है सारी सर। गुफ्तगू इतनी सीरियस कर दी है कि आप जो है ना, ताकि हमारे नाजरीन कुछ हंसे भी तो सही। ऐसे है शराज भाई कि आपको मैं एक सवाल पूछता हूं। जी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने कहा था मैं फॉर द क्रिसमस ऑफ 2018 the United States troops will be back. Have they gone back? नो, Why? बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। The Pentagon refused. जी Ji. Okay. Since I know a lot of history of the different armies and their political systems, even in Germany, do you think every decision is being taken by the Angela Merkel and she doesn't consult the कौमी the सिक्योरिटी के अदारे एस्टेब्लिशमेंट सारे उनकी ही टेक होती है उसके अंदर, और अमेरिका में भी CIA की टेक होती है, उसी से मामला चलते आगे। जी, और तो यहाँ आगे भी वही सूरत है, आप समझते हैं यहाँ भी वही सूरत है। जी देखें, पर्टिकुलरली ये तो देखें, सुपर पावर्स हैं जिनकी मैं मिसाल आपको दे रहा हूं कि जी क्या ये ऐसे हुआ अभी। ओके, लेट्स गो टू चाइना, विच यू थिंक इज अ वेरी वेरी डिक्टेटर कंट्री और CPC। आप जरा उसको गौर से बयानिए को पढ़िएगा। लेकिन इधर आ जाते हैं ना, इधर आते हैं, इस्लामाबाद की राहदारियों की बात करें, मारगला हिल्स की बात करें, इस्लामाबाद जहाँ पटसन की खुशबू आती है वहां की बात करें, जहां पर सारा कुछ होता है, यहाँ अगर आ जाए तो आप समझते हैं कि अभी जो है पार्टनरशिप मजबूत है और इंशाल्लाह ये मुल्क और कौम के मफाद में है। एब्सोल्युटली, मेरी जाती राय, अगेन मेरी जाती राय ये है जो मैं देख रहा हूँ। समझ गया हूँ, जाती राय जो है वही मैंने जाती राय पूछी है। जो इस्लामाबाद में आदमी बैठा हुआ है वो ब्रिगेडियर रैंक का है और वाइस चांसलर रह चुका है, एजुकेशनिस्ट है, सियासी समाजी दफाई अमूर पर तजिए करते हैं। एक जनरल एक ब्रिगेडियर बनाने में आधा मुल्क खर्च हो जाता है। तो जो रीजनल हालात का तनाजर है और जो इंटरनेशनल हालात हो रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एक तो हमारा इंडिया, फिर अरब कंट्रीज में देखें इजराइल के और अरब के जो हालात हो रहे हैं वो हमारी फेवर में नहीं जाते। अमेरिका और चाइना के जो इख्तलाफात हैं, चाइना इंडिया के जो आपस में मामलात हो रहे हैं, यानी इन एनी केस हम एक बड़ी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं इस वक्त। तो इस वक्त मौजूदा दौर में अपनी जरा सा भी दुश्मन की तो बहुत कोशिश है कि थ्रू हाइब्रिड वॉर हमारी पब्लिक, आर्मी और गवर्नमेंट के दरमियान में दीवारें खड़ी की जाएं। हमें हर कोशिश ये करनी है कि इस नजरिए को हम शिकस्त दें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक नजरिया है कि आर्मी और अवाम के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो जाए या फौज के और हुकूमत के दरमियान को गलतफहमी पैदा हो जाए, क्योंकि ये कमजोरी को जन्म देती है। फरवरी जब इंडिया ने हमारे ऊपर किया, आपको पता है पुलवामा के बाद, तो क्यों हम स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन हमने की, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और आर्मड फोर्सेस एक पेज पे थी, नेशनल लीडरशिप हमारे बैक पे खड़ी थी और हमने जवाब दे दिया। जब भी लीडर कमजोर होगा, सेंट्रल जो प्राइम मिनिस्टर है खासकर, तो लामहला आपकी आर्मड फोर्सेस कमजोर हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, देखें अगर कोई अवाम तो महंगाई की वजह से पिस रही है तो इसका लामहला असर फौज पे भी आता है। फौज की भी सिपाही लेवल पे या छोटे लेवल पे या इवन अफसर लेवल पे भी तनख्वाह बड़ी लिमिटेड होती है और उनके भी रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप बहन भाई। तो महंगाई का जो असर हो रहा है, ये नहीं कि आर्मी उससे को आंखें बंद किए हुए है, आर्मी हर चीज के ऊपर नजर रखती है। क्योंकि मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूं कि हमारे यहाँ अब बड़ी पॉलिसी डिस्कशन खासकर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होने से पहले बहुत सारी इनपुट ली जाती है नीचे से, मेजर जनरल GOC से, ब्रिगेड कमांडर से, यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल से, उससे नीचे यहाँ से फीडबैक जाती है।
اور مہنگائی کی فیڈ بیک میرا خیال ہے اگر میں بریگیڈ کمانڈر اس حالات میں ہوتا تو میں ضرور اپنے کور کمانڈر کو یہ بتاتا کہ یہ گورنمنٹ کو کنوے کیا جائے کہ یہ جو مہنگائی کا جو ایک عذاب آیا ہوا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. تو اس میں تو شاید تھوڑی بہت ہو سکتا ہے کوئی ہو، لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ یا گورنمنٹ اسٹیٹ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہیں، اینڈ دیٹس ویری گڈ فار دی کنٹری. سو آپ نے آج میرے اس پروگرام میں بطور خاص شرکت کی اور آپ نے تجزیہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا دے.